سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت میں امام کے ساتھ رکوع کے بعد سجدوں میں آ کے شامل ہوتا ہے اور بندے کو پتہ ہے کہ میری رکعت تو نکل گئی چونکہ رکوع نہیں ملا، تو جو 2 سجدے ہوں گے بغیر رکوع کے اس کو ملیں گے، ان کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ اضافی ہوں گے، وہ کرنے ضروری ہیں، یا وہ کیا کرے؟ ان کا نماز کے اندر سٹیٹس کیا اور ان کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اگر امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہیں ہوتا بلکہ سجدوں میں شامل ہوتا ہے تو امام کی اقتداء میں اس کے لیے 2 سجدے لازمی کرنے ہوں گے، اور یہ 2 سجدے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو رکعت دوبارہ امام کے سلام کے بعد پھیرے گا تو اس کی جگہ پہ صرف رکوع کر لے اور سجدے نہ کرے تو کافی ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو رکعت رہ جائے گی جب امام سلام پھیرے گا وہ رکعت مکمل طور پر رکوع کے ساتھ سجدوں کے ساتھ اس کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اس شخص کو ان 2 سجدوں کا ثواب ضرور ملے گا کہ وہ امام کے ساتھ نماز میں بندگی میں شامل ہوگا۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کوئی تم میں سے آئے اور امام کو جس حالت میں پائے وہ اسی حالت میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے، یعنی وہ جیسا امام کرے وہ ویسا ہی انسان جو ہے وہ کرتا جائے۔ تو راوی نے ایک آگے چل کے بات کہی کہ بات یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ امام کیا کر رہا ہوتا ہے، تو کہا گیا کہ امام اگر سجدے کی حالت میں ہو تو تمہیں اس کے ساتھ سجدے کر لینا چاہیے، یعنی انتظار نہیں کرنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے وہ، بلکہ سجدے کا اعزاز اور وہ ثواب انسان جو ہے وہ امام کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کر لے۔ اس طرح تحفۃ الحافظی کے اندر وہ شرح جامع ترمذی کو اس کے اندر بھی اذا اتی احدکم الصلاۃ والامام علی حال ای من قیام او رکوع او سجود او قعود فلیصنع کما یصنع الامام، کہتے ہیں کہ جو بندہ امام کو قیام، رکوع، سجود، قعود کسی حالت میں پائے تو وہ امام کے ساتھ شامل ہو کر وہی کچھ کرے جو امام نے جو ہے وہ کیا ہے، ایسا ہی اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز جو ہے وہ کرنے والا الگ سے نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ثواب ملے گا امام کی اقتداء میں، آپ جماعت کے ساتھ 2 سجدوں میں شامل ہوئے، رکعت آپ کو نہیں ملے گی، اور رکعت آپ کو سلام کے بعد وہ نئے سرے سے یعنی پوری کی پوری رکعت ادا کرنی پڑے گی۔